میں اعتزاز صاحب ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ پہلے ہم نے عمر عطا بندیال صاحب کا جو اختیار تھا بینچ فارم کرنے کا اس کے لیے ایک قانون بنا دیا، پھر پتہ چلا وہ تو الٹا گلے میں پڑ گیا ہے، اب کیا کریں؟ پھر ایک 26ویں ترمیم آ جاتی ہے، پھر اب دوبارہ جب یا آفریدی صاحب آتے ہیں تو وہ لے آتے ہیں منیب فاروق اختر صاحب کو بھی اور جناب منصور علی شاہ صاحب کو بھی. تو کیا ہم ایک ترمیمات کے ایک لمبا سلسلہ ہوگا جب تک ہمارے اعلیٰ مقاصد پورے نہیں ہوتے؟ اینڈ سیکنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جو ہمارے اسپیکر محترم نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ جناب اعتزاز احسن صاحب. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا ہی پڑتا ہے. یہ ایک مرغی اور انڈے والی مثال ہے. ایک جو بحث ہوتی ہے اس پہ یہ جو اس معاملے پہ کہ عدالت کا ہر حرف آخری ہوگا یا پارلیمنٹ کا. یہ یوں چلتی ہے کہ جس طرح انڈا پہلے آیا اور اس میں سے مرغی پیدا ہوئی، یا مرغی پہلے آئی اور اس نے انڈا دیا. یہ اس کا کوئی بحث کا حل نہیں ہے، بس پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اب اس کا حل جو نہیں ہے وہ میں عرض کر دوں کیوں نہیں اس کا حل، کہ اس کا کوئی جانتا ہی نہیں انڈا پہلے آیا اور مرغی پہلے آئی. اسی طرح پارلیمنٹ کہتی ہے ہم قانون سازی کرتے ہیں، ہم قانون بناتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اور ہم قانون جو بناتے ہیں اس پہ باقی یہ عدالت پہ بھی وہ نافذ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، پر عدالت کہتی ہے کہ آپ قانون بناتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ ہم کریں گے اور عدالت کرتی ہے. اب یہ پھر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ آپ جو تشریح کریں گے اس کو ہم نئی قانون سازی سے بدل دیں گے، زائل کر دیں گے. عدالت کہتی ہے، یہ ہائیسٹ کورٹ اور ہائیسٹ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے ایک طرح مکالمہ. اب عدالت کہتی ہے آپ تشریح کر کے اور اس کے الفاظ قانون کے بدل بھی دیں گے تو ان الفاظ کا کیا معنی ہے وہ ہم ہی بتائیں گے، کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ باقاعدہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دنوں کے اندر اس کو الیکشن ہوگا. اب ایک جگہ یہ کہتی ہے، ایک جگہ کہتی ہے، آئین کہتا ہے کہ when the president یا گورنر dissolves the assembly he shall fix a date not later than 90 days for holding the election. اب ایک جگہ آیا within 90 days، ایک جگہ آیا not later than 90 days. اب یہ تو پارلیمنٹ نے بنا دیا. اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 90 days not within 90 days ہے یا not later than 90 days. ایک کے مطلب ہے within 90 days کا کہ یہ 91 ہو جائے 92 ہو جائے کوئی بات نہیں، بٹ دوسرا جو ہے کہ not later than 90 days اس کا مطلب ہے 91 والا دن اللیگل ہو گیا. اب میرا موقف یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر کے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو not later than 90 days الیکشن کمیشن کے اوپر فرض تھا کہ وہ الیکشن کراتی. اب اسی بات پہ ہم آتے ہیں، بہترین تجزیہ الیکشن کمیشن پہ جو فرض ہوتا ہے، یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آیا وہ بھی الیکشن کمیشن پہ فرض ہے، لیکن الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کر رہا. آج توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہے. اب سر یہ درخواست کون سنے گا؟ کیا توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ یہ آواز آپ کی طرح نہیں آئی مجھے ٹھیک سے. جی مدم ہے بہت. جی میں اس سوال کو دہرا دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ہی تو عمل درآمد نہیں کر رہا. فیصلہ تو آ گیا مخصوص نشستوں کا، پارلیمان نے نظام ایک قانون بنا دیا اور جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے تشریح کر دی.
لیکن الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. اب آج الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست آ چکی ہے. کیا الیکشن کمیشن کے خلاف ایک تو گائیڈ کیجئے گا سر کہ کون اس کے خلاف سماعت کرے گا حوالے سے, اور کیا ان الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے اور ہوگی, اور ان کو سزا ہوگی. یہ تو الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز جو ہیں انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے, انتہا کر دی, اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عدم پیروی اس کی, اور اس پہ یہ انہوں نے سپریم کورٹ نے 14 مئی 2004 یہ فکس کی تھی کہ اس دن الیکشن ہو, انہوں نے نہیں کرائے الیکشن کمشنر نے. اب الیکشن کمشنر بیکمز دا چیف ایگزیکٹو, اینڈ جب الیکشن ہوتی ہے اور کیبنٹ فارغ ہو جاتی ہے تو ایک تو کیئر ٹیکرز آتے ہیں. کیئر ٹیکرز کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے خواجہ آصف کی استدعا پہ, کی نالش پہ. وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان میں جو کیئر ٹیکرز ہیں, کیئر ٹیکرز کے پاس کوئی اختیار نہیں, کیئر ٹیکرز چیف منسٹر کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. اور یہ اس طرح ہے جس طرح ایک وال پیپر ہو اور اس میں بڑے خوبصورت پھول لگے ہوں, اور میں کہوں یہ جو پھول ہے یہ چیف منسٹر ہے, یہ اس کے بائیں ہاتھ جو نیچے پھول ہے وہ ہے فائنانس منسٹر, دائیں ہاتھ والا ہوم منسٹر ہے, لا منسٹر ہے. یہ ایک بات, ان کا کوئی کام نہیں سوائے نمائش کا, ان کے پاس کوئی اختیار. لیکن سر یہ سپریم کورٹ تو یہ کہتی ہے کہ یہ آئینی جو معاملات ہیں وہ آئینی بینچ میں جائیں گے, تو جو حکم عدولی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ تو آئینی بینچ میں جائے گا. اور آئینی ماہرین سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو بینچ بنے گا اس میں زیادہ جو ریشو ہوگی وہ تو حکومت کی ہوگی. تو کیا ایسے بینچ میں جو آئینی بینچ بنے گا آپ کو انصاف ہوتا ہوا یا ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, یہ تو ایک معاملہ ہے جس پہ ابھی کچھ درخواستیں آئی ہیں اس آرڈیننس کے تحت کے خلاف, جس آرڈیننس کے تحت یہ 2/3 اکثریت ملی تھی حکومت کو. تو یہ ایک اور بحث چلے گی کہ جی کیا وہ آرڈیننس جو آرڈیننس خلاف تھا فل کورٹ کے ایک میجورٹی ججمنٹ کا 8 ججوں کا, اس کی کیا حیثیت ہے. یہ ذرا ٹائم زون میں پیچھے جانا پڑے گا, پھر ہمیں کلیریفیکیشن ہوگی, اور امکان ہے کہ یہ کہے عدالت بھی کہ جو پارلیمنٹ کا جو لا ہے وہ آرڈیننس سے پہلے آئے یا بعد میں آئے اس کو ماننا ضروری ہے, اور اس پہ پارلیمنٹ کے جو الفاظ ہیں ان کو ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. لہٰذا پارلیمنٹ نے اگر بعد میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو اس میں یہ جو معنی آرڈیننس نے دیے تھے اور جو تشریح آرڈیننس سے کی تھی اور جو جس پہ عمل درآمد ضروری تھا وہ آرڈیننس پہ ہوگا, وہ عدالت وہ عدالت کا آرڈر اس حد تک تبدیل ہو گیا. اب یہ آرڈیننس جو ہے اس پہ جواب بحث ہوگی کہ آرڈیننس ایک لیجسلیٹو پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کا بنایا ہوا قانون ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس حد تک اگر پارلیمنٹ کا ہوتا, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا تو ضرور سبقت لے کے جاتا آرڈیننس پہ. اور سپریم کورٹ کے اچھا ارتضیٰ صاحب میں دو چیزیں اور پوچھنا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. ایک تو آرٹیکل 26 چیلنج ہو گئی ہے صوبائی کورٹس میں بھی جو ہائی کورٹس ہیں اور ادھر بھی, کیا ان کو
وہ یعنی سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو وہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے ایاز صادق صاحب کا، حالانکہ وہ بڑا گلیئرنگلی عدالت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اپنے بیان میں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے یا وہ ان کو امپیونٹی ہے یا امیونٹی ہے؟ یہ تو خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی، یہ تو عدلیات کے سامنے بالکل بڑے مسلح ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان پہ تو میں سمجھتا تھا کہ میں نے عدالت کو میں یہ بحث بھی کی تھی کہ ان کو ذرا طلب کریں، یہ بیان جو دے رہے ہیں خواجہ آصف خاص کا مثال اور وزیر اعظم، انہوں نے تو عدالت کو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ان کو اگر آپ طلب کر کے اور ان کو کہیں یہ آپ نے بیان دیا، وہ کہیں گے کہ دیا، وہ تو انہوں نے باقاعدہ میڈیا میں اور بڑی زوردار انداز میں، اور عدالت کون ہوتی ہے کہ یہ 18 لوگ کون ہوتے ہیں، یہ اب ان کو بلا کے آپ کہیں یہ آپ نے بیان دیا، وہ کہیں گے، کہنا پڑے گا ان کو کہ یہ دیا، وہ کہیں جی آپ پھر اس پہ ہمیں یہ شو کا نوٹس آپ کو کر رہے ہیں اس کا توہین عدالت کا، اور آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دیں گے یہی کہ یہ ہماری الفاظ ہیں، اس پہ ان کو کنٹیمپٹ اگر ہو جائے، اگر ان کو کنٹیمپٹ کی سزا ہو جائے تو اس سزا کی وجہ سے کنٹیمپٹ کی، چاہے بھلے سزا ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ہو، جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے دی تھی، ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ،